خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام، آپ سب کی سلامتی ہو۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ پادری صاحب ایک کسی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کے اندر ہیں، آئی ہوپ سو کہ وہ ضرور پہنچ جائیں گے، لیکن یہ کلام کی خدمت میں آپ کے ساتھ آج سر انجام دوں گا، اینڈ آئی ہوپ سو کہ پریئر سیشن میں پاسٹر سالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہو جائیں گے۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16 باب اور اس کی 19ویں آیت سے ہم خدا کا کلام پڑھیں گے۔ آپ ضرور اس تلاوت میں شامل ہوں، اپنی بائبل مقدس کا استعمال کریں، کھولیں، دیکھیں، پڑھیں۔ آپ خدا کے کلام کا وقت ہے اور بڑے دھیان سے آپ نے سننا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے جب ہم خدا کا کلام سارے مل کے پڑھیں گے۔ آلرائٹ، سو لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ایک تمثیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنے شاگردوں کو ٹیچ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ امیر آدمی تھا، لگژری لائف تھی، فائنینشلی سالڈ تھا۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ ویری ہاریبل کہانی ہے، ایک تمثیل ہے۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا، وہ بھی مر گیا اور دفن ہوا۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں، دولت مند نے، اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو بھی دیکھا، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر، رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے سوا بڑی غور طلب بات ہے، ہمارے اور تمہارے، یعنی دولت مند کے درمیان اور ایمانداروں کے درمیان ایک بڑا گڑا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔
Nobody can come. اس نے کہا بس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے بھی کوئی جی اٹھے اس کی بھی نہیں مانیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ بہت امپورٹنٹ تمثیل ہے جس کا ذکر یسوع اپنے شاگردوں سے کر رہا ہے۔ اس تمثیل کا جو لب لباب ہے وہ یسوع مسیح کی اپنی مصلوبیت، تدفین، قبر میں جانا اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ ہے۔ جب یسوع مسیح کی موت ہوئی، ہم گڈ فرائیڈے کا دن منا رہے ہوتے ہیں گریگورین کیلنڈر کے تحت۔ ہفتے کا جو دن ہے بہت ساری کلیسیائیں جس میں رومن کیتھولکس، پروٹسٹنٹس، آرتھوڈاکس اس ہفتے کے نام کو ہولی سیٹرڈے کہتے ہیں، پاک سیٹرڈے، ہفتہ پاک ہفتہ، جس میں یہ گرجے بڑی اسپیشل عبادات کرتے ہیں۔ کیونکہ یسوع مسیح مرنے کے بعد اس کی لاش قبر میں تھی، لیکن یسوع مسیح کی روح عالم ارواح میں گئی، اور میں آج یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 23ویں آیت پر ذرا دوبارہ غور کریں۔ لکھا ہے 22ویں آیت میں لکھا ہے ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ کوسچن، پہلا سوال، ابراہیم کی گود کہاں ہے؟ ابراہیم کی گود کا مطلب کیا ہے؟ بوسم آف ابراہیم کیا ہے جس میں یہ لازر جاتا ہے؟ جبکہ اسی جگہ پر ایک اور ڈپارٹمنٹ، ایک اور جگہ ہے جہاں پر دولت مند پہنچا ہوا ہے، اور دونوں کے بیچ میں ایک زبردست گڑھا ہے، ایک خلیج ہے، نہ وہ ادھر آ سکتا ہے نہ یہ ادھر جا سکتے ہیں۔ اس جگہ کا نام عالم ارواح ہے، جس کا ذکر 23ویں آیت میں ہے۔ لکھا ہے اس نے عالم ارواح کے درمیان، that we need to understand، کہ مرنے کے بعد انسان کو جانا ہے، انسان کی باڈی قبر میں چلی جاتی ہے، لیکن انسان کے اندر جو روح ہے، جو سول یا اسپرٹ ہے، وہ یہاں پہنچتی ہے۔ اردو میں اس کا نام عالم ارواح ہے۔
عبرانی زبان میں یہ شیول ہے، اس کو یہودی شیول یا پتال کہتے ہیں۔ کئی تراجم اس کو پتال کے ساتھ ساتھ قبر بھی کہتے ہیں۔ یونانی گریک میں اس کو ہیڈیز کہتے ہیں، ہیڈیز، جس کا اردو ترجمہ ہے عالم ارواح، ایسی جگہ جہاں مرنے کے بعد انسان نے پہنچنا ہے۔ اب بائبل بتا رہی ہے یہاں پر دو پورشن ہیں۔ ایک پورشن کا نام ہے ابراہیم کی گود۔ ابراہیم کی گود ایک سمبولک، ایک تشبیہاتی نام ہے، مطلب پیس، سکون، آرام میں، امن میں۔ لیکن یہاں پر وہ ویٹ کر رہے ہیں، انتظار ہے کس کا؟ جو ان کو وہاں سے لے کر آسمان پر لے کر جائے، جو عالم ارواح کے قبضے سے ان کو چھڑائے۔ They were waiting، ہزاروں سال سے وہاں ہیں۔ جب 325 میں AD میں رسولوں کا عقیدہ فائنل ہوا، ہم تو خیر نہیں پڑھتے، پڑھنا چاہیے، لیکن رومن کیتھولک کلیسیائیں، پروٹسٹنٹ کلیسیائیں، کئی پینٹیکوسٹل کلیسیائیں باقاعدہ رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں جو بائبل بیسڈ ہے۔ جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم بولتے ہیں کہ وہ مرا، مصلوب ہوا، دفن کیا گیا۔ جیسے ہی ہم یہ بولتے ہیں کہ وہ دفن کیا گیا، بڑے دھیان سے سنیں، اس کی اگلی سٹیٹمنٹ بولی جاتی ہے یسوع کے بارے میں، اور وہ عالم ارواح میں اترا۔ کب اترا؟ جب یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تمام ہوا اور اپنی جان دے دی، لیکن ساتھ ہی اس نے ڈاکو کو کہا تھا ٹینشن نہیں، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ فردوس میں ہوگا۔ This is basically فردوس جو پیراڈائز ہے۔ بہت سارے اسکالر سوچتے ہیں کہ ابراہیم کی جو گود ہے یہ پیراڈائز ہی تھی۔ جب آدم اور حوا کو خدا نے کہا کہ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہارے لیے دروازے بند ہیں، تم واپس نہیں آ سکتے، تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد عالم ارواح میں جانا ہے، تمہاری ڈیسٹنی وہیں پر ہے۔ اس لیے جو بھی مرتا ہے یسوع مسیح سے پہلے وہ عالم ارواح میں جاتا تھا۔ عالم ارواح جس کو پاتال، روحوں کی جگہ، جس میں پورشن ہے، یسوع کہتا ہے ایک پورشن میں لازر ہے، انبیاء ہیں، مقدسین ہیں، ابراہیم ہے، دوسرے میں گناہگار ہیں۔ وہ پورشن جو اذیت میں ہیں، ایسے پورشن جس میں بدروہیں قید ہیں۔ اگر میرے ساتھ آپ یہودا کا خط نکالیں اور اس کا 6واں باب، یہودا کا خط، اور اس کا ایک ہی باب ہے، اور 6 آیت میں اگر دیکھیں، یہودا کا ایک ہی چیپٹر ہے، 6 آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے، سنیں۔ اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں، یہ عالم ارواح ہے، دائمی قید میں، ایسی بدروہیں ہیں جن کو چھوڑا ہی نہیں گیا۔ وہ ابلیس کی
फौज का हिस्सा ही नहीं बनने दिया खुदा ने, बल्कि बदरूहें वहां पर दायमी का मतलब है अदालत तक वो वहीं रहेंगी। किस पोर्शन में? जिसमें अमीर आदमी भी पहुंचा हुआ है, जिसमें अमीर आदमी भी है, जिसमें पापी हैं, जिसमें गुनाहगार हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया हुआ है, जिन्होंने गॉस्पेल रद्द की है, जिन्होंने निजात के काम को रद्द किया हुआ है, वो मरने के बाद इधर हैं जहां पर बदरूहें भी कैद हैं। इसका मतलब है आलमे अरवा में बाकायदा जेलें हैं, बाकायदा प्रिजन्स हैं जिनमें बंद किए गए हैं ये लोग। कब तक बंद हैं? लिखा है कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। नो, अंडरस्टैंड करें, ये फरिश्ते, शैतानी फरिश्ते आलमे अरवा में कैद हैं, इनकी कोई निजात का तस्वर नहीं। ये रोजे अजीम की अदालत तक वही हैं। लेकिन यीशु मसीह भी आलमे अरवा में उतरा। क्यों उतरा? इसलिए मैंने कहा कि जो 3 दिन यीशु मसीह, लाश तो कब्र में है लेकिन उसकी स्पिरिट आलमे अरवा में है। आलमे अरवा का कब्जा है, मौत ने इंसान को वहां दबोचा हुआ है। मुकद्दसीन है वहां पर, इब्राहिम की गोद है जहां से यीशु मसीह छुड़ाने आया हुआ है। मौत का मतलब है जुदा हो जाना, मौत का मतलब है सेपरेशन, अलग हो जाना, अलग रहना। मौत खात्मा नहीं है, मौत फिनिश हो जाना नहीं है। मौत सेपरेशन, अलग, जुदा, सेपरेट जगह पर। और वो जगह का क्या नाम है? आलमे अरवा, शियोल। शियोल। जब तक यीशु वहां नहीं पहुंचता कोई वहां से छूट नहीं सकता, कोई वहां से छूट नहीं सकता। इसलिए चर्च हफ्ते के दिन को पाक हफ्ता कहते हैं, क्योंकि इस दिन यीशु ने एक बड़ा हैरानकुन काम किया जिसका जिक्र पतरस के खत के अंदर भी दर्ज है। पहला पतरस का खत निकालें, 3 बाब। पहला पतरस का खत 3 बाब। हम आलमे अरवाह की स्टडी कर रहे हैं। मरने के बाद इंसान किधर जाके फंसता है अगर वो गैर निजात याफ्ता है। 3 बाब और उसकी 18 आयत से हम पढ़ते हैं। यहां लिखा है, क्या लिखा है देखें, कि इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने ना रास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के इतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के इतबार से जिंदा किया गया। अच्छा, आगे देखें क्या मुकाशवा लिखता है 19वीं आयत में। इसी में उसने, यानी यीशु ने, जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की। ये कौन है? ये कैदी रूहें कौन सी हैं? और मरने के बाद यीशु कहां है? अच्छा, ये लफ्ज मनादी बेसिकली मनादी नहीं है। यूनानी ज़बान में, ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज अलान है। अलान, फतह का अलान है, अलान है, शादियाना है, मनादी नहीं है। मनादी का तो मतलब ये हो गया कि मरने के बाद भी निजात पा सकता है कोई। ओके? नहीं, मरने के बाद निजात का कोई तस्वर नहीं है बाइबल में। हम ये देखें, क्योंकि कुछ यहां पे
کچھ کلیسیائیں کنفیوز ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہم اپنے پیاروں کو نجات دے سکتے ہیں. نہیں، پہلی تو بات یہ لفظ منادی نہیں ہے، یہ لفظ اعلان ہے. اعلان کیا جا کے یسوع نے کہاں پہ؟ جو قید میں، کہاں قید میں تھے؟ ایسی جگہ پر جہاں پر ابھی تک آسمان کے دروازے کھولے نہیں گئے تھے. آسمان، ہیون، جس میں خدا کی پریزنس اور حضوری تھی. عالم ارواح یعنی موت نے ان کو دبایا ہوا تھا. آدم اور حوا کے لیے جو دروازہ بند کیا گیا تھا، اس دروازے کے انتظار میں یہ روحیں انتظار کر رہی تھی. یہ مقدسوں کی روحیں تھی جو انتظار کر رہی تھی. اور جب یسوع مرا اور مر کر عالم ارواح میں اتر گیا، اس جگہ پر اترا جہاں پر یہ انتظار کر رہے تھے، اور ان کے سامنے اعلان کیا کہ موت ہار چکی ہے اور عالم ارواح کے کنجیاں میں نے چھین لی ہے. اس لیے اب موت شکست کھائے گی، عالم ارواح کے دروازے بند کیے جائیں گے، اور جس نے جو قیدی بنائے ہوئے تھے، لکھا ہے ان روحوں کو ساتھ لے کر آسمان پر چلا گیا. تیسرے دن مردوں میں سے یسوع زندہ ہو گیا. یہ فتح پا کر عالم ارواح کی قید میں تھے، لیکن ابراہیم کی گود میں تھے. ابراہیم کی گود کو ہم پیراڈائز بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو فردوس بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو خدا کی حضوری کی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اور یسوع کا ویٹ کر رہی تھی، یسوع کا انتظار کر رہی تھی. اس لیے رسولوں کے عقیدہ میں پڑھا جاتا ہے وہ عالم ارواح میں اترا. کیتھولکس کہتے ہیں عالم برزخ میں اترا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویا. یسوع یہاں پر تمثیل کے ذریعے، السٹریشن کے ذریعے اپنے شاگردوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میری موت ہوگی اور میں عالم ارواح میں جاؤں گا، اور جو یہاں پر قید کی حالت میں ہیں، یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں، میں عالم ارواح میں اتر کر فتح کا اعلان کروں گا. اور صرف اعلان ہی نہیں کروں گا، نو، اگر آپ مکاشفہ کی کتاب نکالیں، اس کا پہلا باب اور 18 آیت ذرا دیکھیں. مکاشفہ پہلا باب 18 آیت. یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد جب یوحنا رسول پر ظاہر ہوتا ہے تو دیکھیں 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے، غور سے سنیں. آپ پڑھ کے رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو قیامت ہے، اس قیامت کے اندر کیا سپر نیچرل اور کیا سپر پاور کام ہوئے ہیں. کہاں کہاں انسان پھنسا ہوا تھا، کہاں کہاں پتال منہ کھول کے بیٹھا تھا. 18ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا رسول کو یسوع مسیح کہتا ہے، 18ویں آیت دیکھیں، اور یسوع کہتا ہے، بلکہ ہم 17ویں آیت میں پڑھیں، جب میں نے اسے دیکھا یسوع کو تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. اس نے کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا، خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں. 18ویں آیت دیکھیں کیا لکھا ہے، اور زندہ ہوں، اور میں مر گیا تھا. ایسٹر جو ہم نے جمعے کا دن گڈ فرائیڈے کے کلمے پڑھے، میں مر گیا تھا. تم نے 3 بجے یاد کیا تھا کہ میں مر گیا تھا، تم نے 3 بجے یہ کلمہ پڑھا تھا، تمام ہوا، اٹ از فینشڈ. لیکن ایک بہت بڑا کام مرنے کے بعد ہونا تھا، اور وہ عالم رواح تھا جس میں اس کی روح نے جانا تھا. تاکہ عالم رواح کے بارے آگے کیا لکھا ہے، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا. ہاللیلویا. یہ ہے صحیح قیامت. آگے سنیں، آگے اور انٹرسٹنگ گفتگو ہے. عبدالآباد زندہ رہوں گا. ناؤ لک کیئرفلی. اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. ہاللیلویا. آپ دیکھ رہے ہیں
عالم اروا، شیول، پتال، مرنے کے بعد جہاں انسان جاتا ہے اس کی روح جاتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ یسوع مسیح کو زندگی نہیں دیں گے، اگر آپ کی زندگی میں یسوع کا ایکسپیرینس نہیں، آپ دوسری سائیڈ پر جائیں گے. اگر آپ رد کر کے نکلیں گے، یسوع کو ریجیکٹ کر کے نکلیں گے، اس کی خوشخبری کو رد کر کے نکلیں گے، آپ بچ نہیں پائیں گے. کیوں نہیں بچ پائیں گے؟ کیونکہ ایک ہی شخص جس کا نام بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، جس نے کہا میں مر گیا تھا اب زندہ ہو اور عبدالعباس زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، اتھارٹی، جس نے تالے مارے ہوئے تھے، جس کے شکنجے سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا. کنجی کا مطلب ہے اتھارٹی، کنجی کا مطلب ہے اختیار. جس کے پاس کنجی ہے گھر کی، وہی تالا کھول سکتا ہے اور کسی کو بھی چھڑا سکتا ہے. اس لیے خداوند نے کہا اس کی کنجیاں میں نے چھین لی ہیں. اس لیے کوئی بھی مرنے کے بعد اب عالم ارواح میں نہیں جائے گا بلکہ آسمان پر آئے گا اور سیدھا خدا کی حضوری میں چلا جائے گا. ہیلیلویا. کہاں چلا جائے گا؟ خدا کی حضوری میں. جیسے پولس کہتا ہے مرنا میرے لیے نفع ہے، میرے لیے گین ہے، کیونکہ میں مرنے کے بعد یسوع کے پاس جا رہا ہوں. میں مرنے کے بعد عالم ارواح میں نہیں جا رہا، میں مرنے کے بعد ابراہیم کی گود میں نہیں جا رہا، میں مرنے کے بعد شیول میں نہیں اتر رہا، بلکہ یسوع مسیح نے قیامت جو زندگی ہے، شیول کے دروازے بند کیے ہیں، اس کا اختیار چھین لیا ہے اور فتح مندگی کے ساتھ پتال کو شکست دے کر مقدسوں کو آزاد کر کے تیسرے دن فتح مندگی کے ساتھ مردوں میں سے زندہ ہو گیا اور پہلا پھل بنا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے عالم ارواح میں نہیں بلکہ سیدھا خداوند کی حضوری میں آئے. This happened during the 3 days. یسوع کی لاش قبر میں ہے، روح عالم ارواح میں ہے. عالم ارواح میں کون ہے؟ گناہگار. اور کون ہے؟ مقدسین. یسوع اگزامپل دے کے بتا رہا ہے کہ وہ عالم ارواح میں پہنچے ہوئے ہیں لیکن اب امید نہیں ہے. یسوع کہتا ہے کہ جو دولت مند ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے لیے چانس ہونا چاہیے، لیکن بائبل میں لکھا ہے نو چانس. اب تیرے لیے کوئی چانس نہیں ہے، مرنے کے بعد تیرے پاس کوئی چانس نہیں ہے. پترس بھی ہمیں یہی بات سکھا رہا ہے. وہ قیدی روحوں میں گیا، عالم ارواح میں اترا اور یسوع مسیح نے بنی نوع انسان کے لے کے اور کنجیاں چھین لیں. اس لیے اس نے پترس کو کہا تھا میں تجھ پر کلیسیا بناؤں گا اور جب کلیسیا بن جائے گی تو میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور عالم ارواح کے دروازے تجھ پر غالب نہیں آئیں گے. ہیلیلویا. یہ ہے ریئل ایسٹر، یہ ہے حقیقی زندگی. اس لیے جو مسیح میں مرتا ہے وہ کسی قید میں نہیں، کسی پریزن میں نہیں، کسی کے شکنجے میں نہیں، وہ سیدھا خداوند کی حضوری میں ہے جہاں پر خود یسوع مسیح موجود ہے. عزیزو، یہ واقعہ حیران کن طریقے سے رسول اس کو منظر کشی کر رہے ہیں، اس کے بارے لکھ رہے ہیں. اگر ہم متی کی انجیل نکالیں اس کا 27 باب، متی رسول کی انجیل اس کا 27 باب نکالیں اور 52 آیت میں ایک حیران کن واقعہ، انبلیویبل، ایسٹر کے دن ہوا یا عید قیامت المسیح کے دن ہوا جب یسوع مسیح کی موت ہو رہی تھی، قیامت ہو رہی تھی، سنڈے سیلیبریشن تیار ہو رہی تھی. تو یہاں پہ 52 آیت کے اندر جب یسوع مسیح نے جان دی اور لکھا ہے، اور 51 آیت کے اندر پڑھیں، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. اوکے، سسٹم ختم ہو گیا، اب ضرورت نہیں ہے ہیکل کی، اب حقیقی ہیکل یسوع ہے.
اور یسوع ہی تمہیں حقیقی ہیکل بنائے گا. لیکن اگلی باتیں بہت مکاشفاتی ہیں, حیران کن ہیں. اور لکھا ہے اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی, چٹانیں تڑک گئیں. نو انڈرسٹینڈ. اور قبریں کھل گئیں. اور میں نے کیا بتایا, لفظ قبر جو ہے یہ بھی لفظ شیول ہی ہے, یہ بھی ہیڈیز ہے, یہ بھی لفظ ہیڈیز ہی ہے. قبریں کھل گئیں, عالم ارواح کے جو بانڈجز تھی کھول دی گئی, اور قبریں کھل گئیں, اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے. ہاللیلویا. کیا ریویلیشن ہے جو اتنے عرصے بعد متی کو روح القدس لکھوا رہا ہے. What happened with Sheol? اٹھے, زندہ ہو گئے, آزاد ہو گئے, لیکن مقدس آزاد ہوئے, باقی ادھر ہی ہیں. باقی روز عظیم کی عدالت تک ادھر ہی ہیں, بلکہ بدروہیں بھی ادھر ہی ہیں. ایسے فرشتے جو میں بھی زیادہ خطرناک تھے وہ بھی ادھر ہی ہیں, دائمی قید میں ہیں. کسی کی طاقت نہیں کہ وہاں سے چھڑا سکے, صرف یسوع چھڑا سکتا تھا. اور وہ مقدسوں کو چھڑانے گیا, ابراہیم کی بوسم میں گیا, عالم ارواح میں اترا, اور اس نے قیدی روحوں کو آزاد کیا. اس لیے لکھا ہے جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا, تو بھی زندہ رہے گا. یہ ہے حقیقی قیامت المسیح کا مکاشفہ. قبریں کھل گئیں, بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے. 53 آیت. اور اس کے جی اٹھنے کے بعد, یہ یروشلم کا واقعہ ہے. یروشلم کے مقدسوں کو وہ جانتے ہیں, کئی ناموں کو جانتے ہیں یہودی کہ یہ مقدس ہیں, یہ مقدس ہیں. ہو سکتا ہے وہاں پہ داؤد کھڑا ہو گیا ہو, ابراہیم نظر آ گیا ہو, موسیٰ نظر آ گیا ہو. مقدس تو بہت سے تھے, ہزاروں سینکڑوں سالوں سے ویٹ کر رہے تھے. اور لکھا ہے یہ مقدس جی اٹھے. یہ یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے ساتھ کنیکٹڈ باتیں ہیں. اور لکھا ہے جو سو گئے تھے جی اٹھے. اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے. باقاعدہ لوگوں کو چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے. حیران کن واقعہ. اور مقدس شہر کون سا ہے؟ یروشلم. ہیکل کدھر تھی؟ یروشلم. پردہ کدھر پھٹا؟ یروشلم میں جو ہیکل تھی. لوگ کن کو دیکھ رہے ہیں؟ مقدسوں کو. یہ مقدس ان کو فزیکل نظر آ رہے ہیں. کہاں نظر آ رہے ہیں؟ یروشلم میں. یسوع مسیح کی موت کدھر ہوئی تھی؟ یروشلم کے باہر کوہ کلوری پر. سارے واقعات جو ہو رہے ہیں کیسی زبردست طریقے سے روح القدس لکھوا رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مرنے کے بعد بھی یسوع مسیح کی لاش تو قبر میں تھی, لیکن اس کی روح نے مجھے اور آپ کو عالم ارواح کے شکنجے سے چھڑایا اور کنجیاں چھینی اور کہا اب کوئی مقدس دوبارہ عالم ارواح میں نہیں جائے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا, کیونکہ میں غالب آیا ہوں. صرف یسوع غالب آیا ہے. لکھا ہے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر. آپ حیران کن واقعہ دیکھیں. یہ وہ واقعہ تھے جس میں یسوع پر بہت سے سوال اٹھ رہے تھے کہ اس نے کچھ کیا ہی ہوگا تو مرا ہے نا. یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا. ایک دم زلزلہ آیا اور زلزلے کے بعد قبریں کھل گئیں اور مقدس لوگ نظر آنا شروع ہو گئے. باقاعدہ نظر آ رہے ہیں, یہاں لکھا ہوا ہے. اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے
اور آگے دیکھیں، اور بہتوں کو दिखाई दिए। Hallelujah. What a supernatural work. Supernatural work. ये सवाल है, यीशु मरने के बाद किधर गया? इंसान किधर जाता है? आलम रवा में। आलम रवा में पोर्शन यीशु कह रहा है। एक है जिसमें लाजर है, यहां इब्राहिम की गोद यानी पैराडाइज है, वहां कोई टेंशन नहीं उसको, लेकिन वेट कर रहे हैं यीशु का। यीशु ऐलान करेगा वहां जाकर, अबलीस के तख्ते उल्टेगा। और पतरस इस पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू भी करता है। अगर हम वापस पहला पतरस और उसके तीसरे बाब पर ही जाएं तो पतरस इसको मजीद एलैबोरेट करता है। 18वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो उस अगले जमाने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची। लेकिन 22वीं आयत में चाहता हूं बड़े जोर, 22वीं आयत पढ़े, लिखा है, वो आसमान पर जाकर, कौन? यीशु आलम रवा पर फतह पाने के बाद आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। हालेलुया। ये है यीशु जो मुर्दों में से जिंदा है। इख्तियारात, किसके पास इख्तियारात थे? मौत के पास। ये बादशाही कर रही थी, कैद कर रही थी, जो मरता था कैद कर लेती थी। इब्राहिम की जो गोद में थे वो वेट कर रहे हैं, उनको यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आ रहा है। तो तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह जिंदा होकर, लिखा है यीशु मसीह ने जिंदा होकर आसमान पर चला गया और जाकर खुदा यहोवा खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, राइट हैंड, और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। अब इस यीशु से पतरस जब वास कर रहा था, रसूलों के अमाल की किताब का हवाला देखें, अमाल की किताब निकालें, 2 बाब 27 आयत। पतरस जब वास करता है, 2 बाब और उसकी 27 आयत में पतरस वास करते करते ज़बूर 16 की तलावत कर देता है यहूदियों के सामने। 16 ज़बूर की तलावत करते, प्रीच करते हुए ईद पेंतिकोस्त के दिन, जिस दिन 3000 लोग बचे, अपने सरमन में, अपनी टीचिंग में सुनाते सुनाते ज़बूर 16 कोट करके 27वीं आयत में कहता है, इसलिए तू मेरी जान को आलम अरवा में ना छोड़ेगा। ये 16 ज़बूर में लिखा हुआ है। और ना अपने मुकद्दस या मकदस या मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। नो, तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर देगा। अब सुने 29वीं आयत में पतरस क्या कहता है यहूदियों को, ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। मुनादी कर रहा है 30वीं आयत, बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया है कि ना वो आलम रवा में छोड़ा गया,
ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। देख रहे हैं कैसे कोट कर रहा है 16 ज़बूर को अपने सरमन में। इसी यीशु को 32वीं आयत, इसी यीशु को खुदा ने जिलाया, जिंदा किया तीसरे दिन, जिसके हम सब गवाह हैं। पतरस कहता हम गवाह हैं। बस खुदा की दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्दस हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजल किया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा। कहता तुम गलत समझ रहे हो कि ये दाऊद अपने बारे बात कर रहा है। ये दाऊद अपने बारे बात नहीं कर रहा। 16 ज़बूर दाऊद अपने लिए नहीं लिख रहा। 16 ज़बूर वो यीशु मसीह के लिए लिख रहा है, जिसके हम गवाह हैं, और वो मुर्दों में से जी उठा है। वो मुर्दों में से जी उठा है। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावंद मेरे खुदा से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। अजीजो, ये है असल ईद क़यामतुल मसीह का मुकाशफा। शायद आज से पहले आपने आलमे अरवा के बारे ना जाना हो कि यीशु मसीह क्यों यहां गया और क्यों कुंजियां छीनी। कुंजियां अथॉरिटी, इख्तियार, ताकि मैं और आप या अब यीशु पर ईमान रखते हैं, निजात याफ्ता है, फिर हमारी रूह मरने के बाद आलमे अरवा में नहीं जाएगी, बल्कि पलूस की तरह हम भी कह सकते हैं मरना मेरे लिए नफा है, क्योंकि मेरा दिल तो अभी करता है कि कूच करके अपने खुदावंद के पास चला जाऊं। वो आलमे रवा में नहीं कहता चला जाऊं। नो, पलूस कॉन्फिडेंट था कि यीशु ने आलमे अरवा के दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसलिए यीशु ने कहा था कोई मेरे बंद किए हुए को कोई खोल भी नहीं सकता, और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, इस कलाम पर गौर करें, अपनी जगह पे खड़े हों, मेडिटेट करें।